السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے خواجہ غریب نواز کے بارے میں۔ ہمارے خواجہ غریب نواز 14 رجب 536 ہجری 1142 عیسوی کو پیر سوموار کے دن سستان ایران دیش کا ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ کچھ بدوان ان کی پیدائش کی تاریخ اور جنم کی جگہ کو الگ الگ بتاتے ہیں۔ بہرحال 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ خواجہ صاحب کی تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ وراثت میں آپ کو ایک چھوٹا سا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ حضرت ابراہیم کندوجی سے ملاقات ہونے کے بعد جب دل کی دنیا بدلی تو اسے بیچ کر پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور خود حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال تک خدمت کی۔ اس دوران آپ حضرت کا بستر، کھانے کے برتن، پانی کی مشق اور اپنا سامان کندھے پر لاد کر گھومتے پھرے۔ آپ نے 51 بار پیدل حج پر فرمایا اور 52 سال کی عمر میں 587 ہجری 1192 عیسوی میں ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر پہنچ کر آپ کو اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال آپ نے اپنی روحانی طاقت سے شاہی اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ فرما کر انہیں زیر فرمایا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے کافی فکر مند رہتے تھے۔ آپ غریب و دکھی لوگوں کے مسیحا بنے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام، امن اور شانتی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ آپ نے ایک ہی کپڑے میں زندگی بتائی۔ کپڑے پھٹنے پر پابند لگا لیا کرتے تھے۔ پابند لگاتے لگاتے اس کا وزن 6.5 کلو ہو گیا تھا۔ 6 رجب 633 ہجری میں آپ اجمیر میں پردہ فرما گئے۔ انتقال کے بعد آپ کی پیشانی پر نورانی حرفوں میں لکھا ہوا تھا: ھذا حبیب اللہ مات فی کتب اللہ، مطلب کہ یہ اللہ کا دوست ہے جس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلا۔ آپ نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ کئی دنوں تک بھوکے رہنے کے بعد سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر پورے قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک لگاتار پوری رات آرام نہیں فرمایا۔ آپ 70 سال تک دن رات کے اکثر اوقات باوضو رہے۔ آپ تو ولی تھے ہی، لیکن آپ جس پر ایک نظر ڈال دیتے وہ بھی ولی ہو جاتا۔ کافی دنوں تک آپ استغراق، کسی چیز میں ڈوب جانا کے عالم میں رہے۔ آنکھیں بند کیے ذکر الہی میں گم رہتے۔ نماز کے وقت حجرے سے باہر تشریف لا کر جماعت سے نماز ادا فرمایا کرتے۔ آج بھی آپ کا آستانہ دین دکھیوں اور حق پرستوں کے لیے مرکز عقیدت بنا ہوا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ آج بھی اجمیر کو آپ کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے دوران دنیا بھر کے لاکھوں لوگ آپ کے دربار میں دعائیں مرادیں مانگنے آتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔